بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہمارا کریم رب فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ کو احادیث طیبہ سے زیادہ ہوگا یقیناً۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بہک گیا۔ اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 خطائیں معاف فرمائے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث طیبہ۔ احادیث طیبہ کی روح سے ایک بار درود پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو بندے کے 10 درجات کم از کم بلند کرتا ہے۔ پھر ہمارا رائٹ سائڈ والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھنے میں لگ جاتا ہے اور لیفٹ سائڈ والا فرشتہ 10 گناہ مٹانے میں لگ جاتا ہے، اور پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں یہ ہدیہ، یہ نذرانہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔ اور میرے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات، اور اس کی قدر آپ ضرور کیجئے۔ اور اس کی قدر و قیمت کی نسبت بنیاد کس وجہ سے ہے؟ کون سی نسبت ہے؟ وہ نسبت قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا جو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی خالق کتاب کی اتنی شان ہے کہ جس دن یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور کیا کہا گیا کہ ایک شب جاگنا جس دن آپ لیلۃ القدر پالو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ شب کس رات میں ہے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ہر طاق رات میں کتنی ہے، 5 تو راتیں غالب بنتی ہیں، تو زیادہ تر تو 12-1 بجے سوتے ہیں اور 3 بجے پھر اٹھنا ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اور آپ مغرب سے لے کے صبح تک جو ہے اپنے زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اس لیلۃ القدر کی قدر کریں، تاکہ ایک رات 1000 مہینوں کی نسبت بہتر ہے۔ اور میرے محبوب کی قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب کی یہی شان ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ تو آپ اس قدر والی رات کی ضرور قدر کیجئے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو زندگیاں سنوار کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ آپ خود سوچیں کہ اس قدر والی رات کو اتنی زیادہ روشنی مل گئی تو دنوں کا عالم کیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ آپ کو سناتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ نے حضرات و خواتین کسی گھر میں اکٹھے ہو جائیں، یتلون کتاب اللہ، پھر وہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، وہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ کچھ خواتین و حضرات یا عورتوں کا یا مردوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو جانا، پھر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، وَيَتَدَارَسُونَهُمْ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور پھر اس کا درس دیا جائے، یعنی قرآن کریم پڑھا جائے پھر اس کو سمجھا جائے، اس کا درس دیا جائے، تو ان لوگوں کے دلوں پر سکون کی برسات ہوتی ہے۔
آج کے دور میں سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سکون طلب کرنے کے لیے کبھی کوئی سمندر کے سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی گلزار میں، کبھی باغوں میں، کبھی دور، کبھی نزدیک، کبھی ہوٹلنگ اور کبھی سینما گھروں کا رخ کیا جاتا ہے، صرف کس کے لیے؟ سکون کی طلب کے لیے اتنی زیادہ۔ اور جب پھر بھی نہیں ملتا تو پھر گولیوں سے کام چلایا جاتا ہے۔ تو سکون گولیوں سے نہیں، مصطفیٰ کریم کی بولیوں سے ملتا ہے، مصطفیٰ کریم کی بولیوں سے ملتا ہے، اللہ کے کلام سے ملتا ہے، قرآن کریم کی بولیوں سے ملتا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ اتنی بڑی دولت یہ نہیں کہ آج رات، کل رات، یا یہ مہینہ وہ مہینہ، نہیں، کسی بھی ٹائم میری امت میں سے کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں، خالی مسجد میں بھی نہیں کہا گیا، کسی بھی گھر میں بیٹھ کے اللہ کے کلام کو پڑھیں، پھر اس کے اوپر اس کا درس دیا جائے۔ جیسے ہمارا اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہم پہلے قرآن کریم پڑھتے ہیں، پھر اس کا درس دیا جاتا ہے۔ تو کریم رب یہ کہ اتنا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کے بول تو ان لوگوں کے دلوں پر سکون کی برسات ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب آپ لوگ پڑھ رہے ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور جب رب کی رحمتوں میں آ جائے تو حد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خفتہم الملائکہ، اور فرشتے آ کر ان کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتے آ کر ان کا طواف کرتے ہیں۔ کن کا؟ کعبۃ اللہ کا نہیں، کس چیز کا؟ ان لوگوں کے گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی مقام آپ لوگوں کو ملتا ہے کہ پہلے فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ بھی حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ او لوگو، آؤ دوستو، غذا مل گئی۔ ان کی غذا تو یہی ہے نا، تو او غذا مل گئی، سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جس جگہ پہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے ان لوگوں کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑا اعزاز ہم لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، صرف اس قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے ہم اہم ہو جاتے ہیں۔ اور آخری حدیث پاک کے الفاظ تو حد ہو گئی، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ حریم قدس میں فرشتوں کے سامنے ہر ایک کا نام لیتا ہے۔ ہر ایک کا نام کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے ہر ایک کی حاضری لگائی جا رہی ہوتی ہے۔ درس قرآن کریم کہاں ہوتا ہے؟ فرش پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو سننے کے لیے بےتاب فرش زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ، اور پھر وہ بےتاب کون ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ اور تذکرہ کہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے اللہ تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، نام لے لے کے۔ ہمارا تو ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے، تم مجھے جیسے یاد کرو گے میں تمہیں ویسا یاد کروں گا۔ اللہ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ پھر اللہ پاک بڑے فخر سے پوچھتا ہے فرشتوں سے، آپ نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کریمہ، آپ کے بندوں کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے پایا، آپ کا ذکر کرتے ہوئے پایا۔ تو پھر اللہ خوش ہو کے پوچھتا ہے، کیا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ ہاں مولا کریمہ، وہ کچھ جنت کا سوال ہی تھا، کوئی بچوں کی تلاش میں تھا کہ اسے بچے مل جائیں، کوئی ایسا تھا بے اولاد تھا، اولاد چاہ رہا تھا، کوئی مال کا طلبگار تھا، کوئی دوزخ سے بچنے چاہ رہا تھا۔ تو اس طرح لوگوں کی ڈیمانڈیں تھیں۔ تو کریم رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان ساروں کو وہ سب کچھ دے دیا جو انہوں نے طلب کیا۔ اور پھر فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں، مولا کریمہ، وہاں پہ ایک ایسا بندہ بھی تھا جو خود نہیں آیا تھا، اس کو زبردستی لایا گیا تھا، وہ مرضی سے نہیں آیا تھا، وہ خوشی سے نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کریم رب کیا فرماتا ہے کہ
فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کا تعلق، اس بندے کا تعلق ان خاص لوگوں سے تھا، میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا، اور جو دوسرے مانگ رہے تھے وہ اس کے حق میں بھی اسے دے دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز کب ملتا ہے، کس وجہ سے ملتا ہے؟ وہ جو میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب کے تذکرے کا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، قرآن کریم کی باتیں ہوں، تو انسان کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ آج کی رات تو، اور یہ ساری راتیں جو شب قدر والی راتیں ہیں، ان کی قدر کیجیے، قدر کرو گے تو پار ہو جاؤ گے۔ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سا آپ کو ثواب ملے گا، 1000 سالوں کا، اتنے اور اس سے زیادہ بھی اللہ دینے پہ قادر ہے۔ آپ ان راتوں میں کثرت سے درود پاک پڑھیے، قرآن کریم جس کی وجہ سے اتنا اعزاز ملا، قرآن کریم ترجمہ تفسیر پڑھیے، قرآن کریم ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جتنے اذکار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور کثرت سے آپ استغفار ضرور کیجیے، اپنے گناہوں کی سچے دل سے گڑ گڑا کے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اور اپنی قضا نمازوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں۔ لیکن جن اور بچیوں کی یا جن عورتوں نے ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی اس رات کی قدر کر سکتے ہیں۔ دیکھو، ہم وہ عورتیں خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہی روزے جو ہمارے گئے ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں جب ہم لوگ رکھتے ہیں تو روزوں کا بھی ہمیں فرض روزوں کا رمضان جتنا ثواب ملتا ہے، جبکہ مردوں کو وہ ثواب نہیں ملتا۔ اگر ان کا روزہ رہ جاتا ہے تو نہیں ملتا۔ عورت چونکہ اللہ کی اذن کی پابند ہوتی ہے تو اس وجہ سے اسے سارا ثواب ملتا ہے۔ تو ان راتوں کی بھی آپ قدر کر سکتے ہو، راتوں کو آپ جاگ سکتے ہو، جو کر رہے ہوتے ہیں عبادت ان کی خدمت کر سکتے ہو، پھر ویسے اپنے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کثرت سے استغفار پڑھ سکتے ہو، درود و سلام پڑھ سکتے ہو، اور ذکر اذکار، یہ قرآن کریم نہیں پڑھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے علاوہ تمام ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہو۔ اور میں تو کہتی ہوں اگر سوئی بھی رہتی ہو اور رات کو اور صبح کے ٹائم جو لوگ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہو تو تب بھی آپ کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بہت ساری عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں ہمارا یہ ہو گیا، دیکھو اللہ کی اذن سے ہوا، جو آپ کے اندر تڑپ ہے نا، اور جتنا آپ کرنا چاہ رہی تھی، اللہ نے آپ کے حصے میں اتنا لکھ دیا ہوا ہے، اس بات پہ آپ نازاں ہو جائیے۔ تو ان راتوں کی قدر کیجیے، اللہ پاک ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موسم بھی اچھا، یہ پھل بھی اچھا ملنے والا ہے، تو زیادہ سے زیادہ پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، چاہے اردو میں کریں، چاہے آپ کو عربی میں آتی ہیں قرآنی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اپنی ہی زبان میں نکلتی ہے۔ اگر عربی میں پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ضرور مل جاتا ہے، لیکن اپنی زبان میں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور مجھے اور میرے وہ جو کام پینڈنگ ہیں سب کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو، ہم لوگ اپنے طریقے سے مانگنے والے، مولا اپنے شایان شان طریقے سے ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ ہم لوگ مل کے دعا مانگ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں، بے شک ہم قصوروار ہیں، مولا ہمیں بخش دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے ہماری رب اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اس کی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے ہماری رب بے شک ہم تو مغلوب ہو گئے، میں تو مغلوب ہو گئی ہوں، اب تو ہی ہے مولا کریمہ، تو ہی ہے مولا کریمہ کہ ہمارے بدلے تو اتار دے۔ مولا کریمہ ہمارے والدین پہ خصوصی کرم فرما، مولا خصوصی کرم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ مولا ہمارے والدین پہ خصوصی کرم فرما، بے شک تو کرم کرنے والا ہے مولا کریمہ۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا کریمہ بے شک ہمیں بڑی تکلیفیں ہیں، بڑے بیمار لوگ ہیں، تو رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں، اپنے شوہروں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سردار بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ مولا کریمہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں بیٹیوں کی طلب ہے انہیں بیٹیاں، جنہیں بیٹوں کی طلب ہے مولا کریمہ انہیں بیٹے عطا فرما، کسی کی جھولی خالی نہ رکھی مولا، کسی کی جھولی خالی نہ رکھی۔ تمام وہ لوگ جو رزق کے لیے ترس رہے ہیں مولا کریمہ ان کے لیے بہترین جابوں کا اہتمام فرما، اور جو لوگ روزیاں لگے ہوئے ہیں ان کی روزیوں کی خود حفاظت فرما، چاہے چھوٹی فیکٹریوں والے، چاہے بڑے ہیں، چاہے ریڑھیوں والے ہیں، مولا ہماری رزقوں میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما، ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، ہم لوگوں کو شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما۔ مولا کریمہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، مولا کریمہ ہم سب کو ریاکاری سے بچا لے، 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریمہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کے صدقے تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ مولا کریمہ ہم وہ مانگتے جو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ مولا ہم نے قطرہ مانگا تو دریا عطا فرما، ہم نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما، بے حساب عطا فرما، جس کے ہاں جو کمی ہے خود پوری فرما۔ مولا جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے فرما، بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے ان کو اپنے گھروں تک پہنچا، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، جو جائز ناجائز مقدمات میں پھنسے مولا ان کو خلاصی عطا فرما۔ مولا ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما، ہمارے جتنے کام پینڈنگ ہیں اس میں ہماری روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ مولا کریمہ ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرما، تیری محبوب کی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مولا کریمہ ہمیں محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، مولا عمل کرنے والا بنا دے، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔